مسلمانوں کہہ دو سبحان اللہ. یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کے نکاح میں، جن کی زوجیت میں ایک نہیں بلکہ دو حضور کی شہزادیاں ہیں. یکے بعد دیگر دو شہزادیاں آئی ہیں. وہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھے اور قرآن پڑھائے، جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے. یہ قرآن سیکھنے کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تم میں بہترین انسان وہ ہے، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھے اور قرآن پڑھائے، جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے. آپ اندازہ تو کیجئے یہ علماء کرام ہے، آپ کا مدرسہ گلشن رضا ہے، یہاں سے آپ کے بچے آتے ہیں. آپ سے میں اس مقام پر کہتا ہوں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مجھے یہ بتائیے آپ کے یہاں گورنمنٹ کالج میں پڑھنے والے بچے بھی ہوں گے، IIT کالج میں بھی پڑھنے والے بچے ہوں گے، یونیورسٹی میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس بھی ہوں گے. کوئی انجینئرنگ پڑھ رہا ہوگا، کوئی میڈیکل سائنس پڑھ رہا ہوگا، کوئی دوسرے شعبے جات پڑھ رہا ہوگا. ان سے پوچھیے اس ملک کے اندر، اس بنگال کی سرزمین پر تمام کی تمام جتنی بھی یونیورسٹیاں ہیں، بنگال کی یونیورسٹیوں کا آپ جائزہ لیجئے، ان کو ساتھ میں لے کر جائیے، ان کے وائس چانسلر سے ملاقات کیجئے، ان کے اساتذہ سے ملاقات کیجئے. میں اس سے آگے بڑھ کر آپ سے کہتا ہوں ارے صرف بنگال نہیں بلکہ بہار بھی چلے جائیے، جھارکھنڈ بھی چلے جائیے، صرف جھارکھنڈ ہی نہیں پورے ہندوستان کا جائزہ لے لیجئے. جواہر لال یونیورسٹی چلے جائیے، علی گڑھ یونیورسٹی چلے جائیے، جامعہ ملیہ اسلامیہ چلے جائیے، ہندوستان کی جتنی بھی بڑی یونیورسٹیاں ہیں آپ یہاں چلے جائیے. یہاں سے بڑھ کر ان علماء کرام کی دعائیں لیتے ہوئے نجم الدین ایک جملہ کہہ رہا ہے صرف ہندوستان نہیں، آپ جاپان چلے جائیے، آپ چائنا چلے جائیے، آپ افغانستان چلے جائیے، آپ دنیا بھر کے کسی بھی ملک میں چلے جائیے، آپ رشیا میں چلے جائیے، آپ UK میں چلے جائیے، آپ امریکہ میں چلے جائیے، آکسفورڈ یونیورسٹی چاہے آپ چلے جائیے، دنیا کی جتنی بڑی یونیورسٹیاں ہیں وہاں چلے جائیے. ان سے پوچھیے، صرف ایک سوال کرنا ہے، صرف ایک بات پوچھنی ہے، ان سے جا کر سوال کیجئے آپ کی یونیورسٹی کلکتہ یونیورسٹی بڑی نامور یونیورسٹی ہے، عالیہ یونیورسٹی پورے ہندوستان کے اندر اپنا مقام رکھتی ہے. مسلم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی پورے ہندوستان میں اپنی شناخت رکھتی ہے، جواہر لال یونیورسٹی پورے ہندوستان میں اپنی پہچان رکھتی ہے، جاپان اور چائنا کی یونیورسٹیاں دنیا میں اپنا مقام رکھتی ہیں، آکسفورڈ یونیورسٹی اپنا مقام رکھتی ہے، کیمبرج یونیورسٹی اپنا مقام رکھتی ہے. آپ ان کے تمام اساتذہ سے پوچھئے، وہاں کے ذمہ داران سے پوچھئے، وہاں کے وائس چانسلر سے پوچھئے. آپ کے یہاں پوری دنیا سے سلیکٹڈ طلباء آتے ہیں، آپ کے یہاں پوری دنیا سے سلیکٹڈ بچے آتے ہیں، مگر ہمیں بتائیے آپ نے جو پوری دنیا سے سلیکٹڈ بچوں کو جو سلیکٹ کیا، سلیکٹڈ بچوں میں سے جو آپ نے سلیکٹ کیے، یہ بچے آپ کی درسگاہ سے جا رہے ہیں، آپ کی تعلیم گاہ سے جا رہے ہیں، آپ کی یونیورسٹی سے پڑھ کے جا رہے ہیں. یہ بچے تمام عمر اپنے اوپر فخر کرتے ہیں ہم نے عالیہ یونیورسٹی سے پڑھا ہے، ہم نے علی گڑھ یونیورسٹی سے پڑھا ہے، ہم نے جواہر لال یونیورسٹی سے پڑھا ہے، ہم نے جامعہ ملیہ اسلامیہ سے پڑھا ہے، ہم نے کیمبرج سے پڑھا ہے، ہم نے آکسفورڈ سے پڑھا ہے، ہم نے دوسری یونیورسٹیوں سے تعلیم حاصل کری ہے. اس مقام پر ہمیں ایک بات بتائیے، یہ جو ہزاروں طلباء آپ کی یونیورسٹی میں پڑھنے والے ہیں، ہزاروں بچے دنیا بھر سے جو نامور بچے جو چن کر آپ لے کر آئے ہیں، یہ جو بچے آپ کے یہاں سے پڑھ کر جائیں گے، ذرا ہمیں ایک سوال کا جواب دیجئے، کیا یہ سارے کے سارے بچے کامیاب ہو جائیں گے؟ کیا یہ سارے کے سارے بچے اپنی زندگی کے آگے کے معاملات میں کامیاب ہو جائیں گے اور یہ زمانے کے لیے مشعل ہدایت بن سکتے ہیں، مشعل راہ بن سکتے ہیں، کامیابی کی گارنٹی بن سکتے ہیں؟ وہ تمام کے تمام اساتذہ یہ کہیں گے، وہ تمام کے تمام پروفیسر آپ کو یہ جواب دیں گے ارے ہماری یونیورسٹی پوری دنیا میں ممتاز ہے، ہمارے یہاں کا نصاب سب سے اعلیٰ ہے، ہمارے یہاں کا نظم و نسق سب سے بہترین ہے، ہم پوری دنیا کے سلیکٹڈ بچے استعمال کر سلیکٹڈ بچوں سے سلیکٹ کر سلیکشن کرتے ہیں، پوری دنیا
دنیا کے نامور بچے، یونیورسٹیوں سے آئے ہوئے بچوں میں سے ہم سلیکٹڈ بچے انتخاب کرتے ہیں، ہم ان کو اپنے یہاں پڑھاتے ہیں، اچھی تعلیم دیتے ہیں، اچھی لائبریری دیتے ہیں، اچھا ماحول دیتے ہیں، اچھا کینٹین دیتے ہیں، اچھے کھانے دیتے ہیں، اچھی فیسلٹیز اور سہولتیں دیتے ہیں، مگر سنو ہم اس بات کی گارنٹی نہیں لے سکتے یہ بچے جا کے زمانے کے لیے مشعل ہدایت بنیں گے کہ نہیں، یہ زمانے کے لیے گارنٹی بنیں گے کہ نہیں، ہم اس بات کی گارنٹی نہیں لیتے ہیں، ہم اس بات کی ضمانت نہیں لیتے ہیں۔ آپ دنیا بھر کی یونیورسٹیوں کا جائزہ لیجئے، کسی بھی یونیورسٹی کا استاد، اس کا ٹیچر، اس کا پروفیسر اس بات کی گارنٹی نہیں دے گا۔ طلبہ اپنے اوپر فخر کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس اپنے اوپر فخر کرتے ہیں، مگر کوئی یونیورسٹی کا ذمہ دار اس بات کی ضمانت نہیں لے گا کہ ہمارے یہاں سے پڑھے ہوئے بچے کامیاب ہوں گے کہ ناکام ہوں گے، زمانے کے لیے مشعل ہدایت بنیں گے کہ نہیں بنیں گے، ان کی وجہ سے زمانہ ترقی کرے گا یا نہیں کرے گا۔ مگر سنو اس منبر رسول پر سے نجم الدین تمہیں ایک پیغام دے کر جا رہا ہے، ایک میسج دے کر جا رہا ہے، سنو کان کے راستے سے اپنے دلوں تک نجم الدین کی اس آواز کو پہنچاؤ۔ اس کائنات عالم میں جتنی بھی یونیورسٹیاں ہیں، جتنے بھی کالج ہیں، چاہے وہ عالیہ یونیورسٹی ہو، چاہے علی گڑھ یونیورسٹی ہو، چاہے جامعہ ملیہ اسلامیہ ہو، چاہے کیمبرج یونیورسٹی ہو، چاہے آکسفورڈ یونیورسٹی ہو، یہ اس بات کی ضمانت نہیں لیتے کہ ہمارے یہاں سے پڑھنے والا بچہ زمانے کے لیے مشعل ہدایت بنے گا۔ مگر آؤ اس مقام پر نجم الدین تمہیں ایک بارگاہ کا پتہ بتاتا ہے، وہ بارگاہ کسی اور کی نہیں بلکہ وہ بارگاہ پیغمبر اعظم کی ہے، وہ بارگاہ ساجد کی ہے، وہ بارگاہ اللہ کے حبیب کی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، تم جس کی اقتداء کرو گے ہدایت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نجم العلماء سید نجم العلماء فیضان صدر الافاضل نبی رائے حضور صدر الافاضل، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کیا میرے صحابہ سبحان اللہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں، جس کی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا، اعلیٰ حضرت نے اجازت دیا، جی اہل سنت کا بیڑا پار ہے صحابہ حضور، سبحان اللہ، اہل سنت کا بیڑا پار ہے اصحاب حضور۔ ارے نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں، کیا بات آج جس زمانے میں تمہاری تنزلی ہو رہی ہے، آج جس زمانے میں تمہیں دوڑا دوڑا کر مارا جا رہا ہے، آج جو پوری دنیا میں تمہارے لیے زمین تنگ کی جا رہی ہے، جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ آج یہ وہ قوم ہے جس کے رسول پر، جس قوم کے نبی پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پہلا پیغام نازل فرمایا، اس امت کو سب سے پہلا رب کا پیغام ہی ملا ہے، پڑھو۔ آج اس نبی کے ماننے والی قوم جو ہے پوری دنیا میں سب سے کم پڑھے لکھی قوم۔ جاہل کا لفظ استعمال نہیں کروں گا، اس لیے کہ جاہل اور کم پڑھا لکھا دونوں میں فرق ہے۔ جاہل الگ، بے پڑھا لکھا الگ۔ بے پڑھی لکھی قوم ہے، جاہل نہیں۔ جس نبی کے اوپر سب سے پہلا رب نے جو کلام نازل فرمایا ہے، سورہ اقرا، اقرا پڑھو۔ آج وہ قوم، آج اس قوم کا حال یہ ہے۔ آپ جانتے ہیں اس کا سبب کیا ہے؟ حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر جلد 4 کے اندر ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضور کے ایک غلام حاضر ہیں، سرکار کی بارگاہ میں زانو ادب طے کر رہے ہیں۔
اتنے میں حضرت سیدنا جبریل امی حاضر خدمت ہوتے ہیں، ہاں سبحان اللہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات حضرت ہے۔ جبریل طائر سدرہ ہائے۔ روح الامین ہاں کبھی حضور کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں، ہاں۔ کبھی حضور کے اس غلام کو دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبریل کیا بات ہے تم میرے غلام کو بہت غور سے دیکھ رہے ہو، ہاں ہاں سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ غور سے دیکھ رہے ہو۔ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں جو آپ کا غلام حاضر ہے نا، ابھی یہ تھوڑی دیر کے بعد اس کے جسم سے اس کی روح نکال لی جائے گی، اللہ یہ انتقال کر جائے گا۔ اللہ میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ یہ اس وقت آپ کی بارگاہ میں ہے۔ حضور نے جب حضرت جبریل سے یہ سنا تو حضور نے اپنے غلام سے فرمایا، اے غلام میرے پاس جبریل آئے ہیں اور آنے کے بعد مجھے بتایا تھوڑی دیر کے بعد تیرا انتقال ہو جائے گا بحکم ربی۔ اے میرے غلام بتا کوئی خواہش ہے تیری، بتا کوئی تمنا ہے تیری، ہاں 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 اے اے، کیا بات ہے۔ سبحان اللہ، ذرا امیجن کیجیے مسلمان، تصور کی دنیا میں ذرا غوطہ زنی کیجیے۔ سامنے موت ہے، ہاں ہاں سامنے موت مخبر صادق فرما رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد کوئی اور کہتا تو آپ کے پاس آپشن ہے کہ مانے کہ نہیں مانے، مانے جی، مگر جب حضور کی زبان فیض ترجمان سے بابدار کلمات نکل جائیں تو یہ صحابی کا عقیدہ تھا کہ حضور جو فرماتے ہیں یہ حق اور سچ فرماتے ہیں، بے شک، یہ حق، اپنی طرف سے سبحان نہیں اللہ، کہتے۔ حق، حق، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ الا وحی یوحا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اپنی مرضی اور اپنی منشا سے کچھ نہیں کہتے، جو کچھ کہتے ہیں سب وہی الہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت غلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے فرما دیا ہے تو اس کا جب میرے موت کی خبر کو آپ نے حضور بتا دیا مجھ تک تو حضور ہی ارشاد فرما دیں کہ میں کیا کروں۔ اے اے اے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اے اے اے، کیا بات ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اے میرے غلام تم مجھ سے دین سیکھو، ہاں ہاں تم مجھ سے دین سیکھو۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ حضور سے سوال کرتے دین کے بارے میں، حضور جواب دیتے، وہ سوال کرتے حضور جواب دیتے، وہ سوال کرتے جواب دیتے، سوال جواب چل رہا تھا، وقت پورا ہوا، روح قفس انصری سے پرواز کر۔ اب آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ موت سامنے کھڑی ہے، موت کا وقت متعین ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آج جس شب میں ہم بیٹھے ہیں اس سے پہلے والی شب جو گزری ہے جسے ہم اور آپ اپنے یہاں عرف عام میں شب برات کہتے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ طلوع آفتاب تک شب برات میں بنو کلب کی بھیڑ کے بالوں سے بھی زیادہ مسلمانوں کی گنہگاروں کی مغفرت کر دیتا۔ سبحان اللہ سبحان مولانا اللہ، ناظم سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ سب کی مغفرت ہوتی ہے سوائے چند لوگوں کے، والدین کے نافرمان، شراب خور، سود خور، زانی۔ جب تک سچے دل سے توبہ نہ کر لے، صدق دل سے توبہ نہ کر لے اور اپنی توبہ پر قائم نہ رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول نہیں کرتا ہے۔ وہ شب برات رات بھر آپ کے یہاں بھی نوافل پڑھے گئے ہوں گے، جی ذکر کیا گیا ہوگا، قرآن کی تلاوت کی گئی ہوگی، مگر سنو مسلمانوں، یہ علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے، روایتوں میں آتا ہے رات بھر نفل پڑھنے سے بہتر ہے کہ اگر تم دین کا ایک مسئلہ سیکھو۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان دین اللہ، کا ایک مسئلہ کیا بات ہے۔ رات بھر نماز نفلی نماز عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ یاد رکھنا، اگر علم دین پڑھتے پڑھتے سیکھتے سیکھتے سکھاتے سکھاتے کسی کا انتقال ہو جائے نا تو کل اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طالب علم کو اس شہید کا درجہ دے کر انبیاء اور شہیدوں کے درمیان
سبحان اللہ کیا بات جو ہے آپ کے بچے کیا علم بات۔ دین حاصل کر رہے ہیں، یاد رکھیے گا علم دین سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے، جی علم دین سیکھنے کی کوئی عمر نہیں۔ نہ ہی مدرسہ گلشن رضا میں بورڈ لگا ہے کہ 20 سال سے اوپر، 30 سال سے اوپر، 40 سال سے اوپر، 50 سال سے اوپر کے بچوں کا داخلہ نہیں ہوگا۔ ایسا کہیں مدرسے میں، کسی بھی مدرسے کے اندر دنیا بھر کے اندر آپ نے انتظام نہیں دیکھا ہوگا۔ جی آپ کو جب وقت ملے آپ جا کر دین سیکھیے، یہ دین پڑھیے گا تو یاد رکھیے گا یہ دین ہی ہے جو آپ کی دنیا کو بھی سنوارتا ہے اور آپ کی آخرت کو بھی سنوارتا ہے۔ سبحان اللہ دینی ماحول آپ کے گھر کا ہوگا، یاد رکھیے گا جب باپ دیندار ہوتا ہے تو دین گھروں میں آتا ہے، اور جب ماں دیندار ہوتی ہے تو دین نسلوں میں جاتا ہے، بے شک دین نسلوں میں جاتا ہے۔ ابھی پچھلے مہینے آپ نے دیکھا سوشل میڈیا کے اوپر ایک بڑا ہنگامہ برپا تھا، ایک ڈیبیٹ چل رہی تھی خدا کے وجود پر۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 1 مہینہ 1.5 مہینہ غالباً گزرا ہے، جی 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 ایک مولوی بیٹھا ہے، اس کے سامنے ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جسے زمانہ جاوید اختر کے نام سے جانتا ہے۔ جی اپنے بچوں کو دین نہ سکھانے کا کتنا بڑا آپ کو خامیازہ بھگتنا پڑے گا مستقبل میں، آپ کو صرف یہ بتانے کے لیے میں اس طرف آپ کی توجہ کو مبذول کر رہا ہوں۔ یہ جو جاوید اختر نام کا شخص ہے، یہ علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے۔ ملک ہندوستان میں سب سے پہلے جس ذات نے برٹش گورنمنٹ کے خلاف فتوی جہاد جاری کیا، جسے علامہ فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ علیہ کا جی بے شک سگا پوتا، جی ان کا سگا پر پوتا کون ہے؟ یہی جاوید اختر، جس کے دادا پردادا وقت کے بڑے بڑے علامہ اور فہامہ تھے، مگر اپنے بچوں کو عصری تعلیم اور دنیا کی طرف رغبت دلانے کا نتیجہ یہ ہوا جن کے اجداد کا احسان قیامت تک پورے ہندوستان کے مسلمانوں پر رہے گا۔ آج انہی کی اولادوں کے اوپر پورا ہندوستان نہیں پوری دنیا کے مسلمان لعنت بھیج رہے ہیں۔ بے شک بے شک حق بات بارڈر ہے۔ کے اس طرف آج سے 30-40 سال پہلے ایک ملعونہ نکلی تھی جسے زمانہ تسلیمہ نسرین کے نام سے جانتا پہچانتا ہے، آپ نے بھی نام سنا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں اس کے دادا پردادا کون تھے؟ وہ خود ایک عالم دین کے گھر کی بچی تھی، جس کے بنگلہ دیش کے بہت بڑے عالم، بہت بڑا گھرانہ، علمی گھرانہ، ان کے گھر میں عصری تعلیم اور آزاد خیالی اور روشن خیالی کے نام پر جو عصری تعلیم دی گئی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تسلیمہ نسرین جیسی ملعونہ ان کے گھر میں پیدا ہو گئی۔ تو یہ مت سوچئے گا کہ عالم کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے، علماء کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے، مشائخ کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے مستقبل میں اپنے عقیدے اور ایمان کی حفاظت کر لیں گے۔ نہیں مسلمانوں، اگر ان کے گھر کا دینی ماحول اور دینی ان بچوں کو بچپن سے تربیت نہیں دی جائے گی تو بچے کل کو بڑے ہو کر کچھ بھی بن جائیں گے، کچھ بھی بن جائیں گے۔ آج جو ہماری زبو حالی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، سوچئے تو صحیح، جس نے پوری دنیا کے 1/3 حصے سے بھی زیادہ حصے پر حکومتیں کری ہیں، جن کے نام سے کیسر و کسرا کی دیواریں اور بنیادیں ہلتی ہوں، جن مسلمانوں کے نام سے دجلہ کے پانی کی روانی جاری ہو جائے، جن کلمہ پڑھنے والوں کی ہیبت سے بڑے بڑے مستم زمان کے کلیجے پتے اور پتے پانی ہو جائیں، کیا بات ہے۔ آج اسی قوم کے اور اسی مذہب کے ماننے والے لوگوں کے لیے زمین تنگ کی جا رہی ہے۔ اللہ اللہ ہلاکو خان، چنگیز خان اور نہ جانے کون کون تاتاری آئے، مسلمانوں کے سروں کے مینارے بنا دیے، دریائے دجلہ کے پانی کو پانی نہیں بنے چھوڑا، بلکہ اس قدر مسلمانوں کی لائبریریوں کو، عراق کی لائبریری کو نقصان پہنچایا کہ اس سے بہنے والا جو سیاہ پانی تھا، کئی ہفتوں مہینوں تک اس دریا کا پانی سیاہ بن کے بہتا رہا۔ اللہ مگر یاد کیجئے حضرت عارف نومی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں مثنوی شریف میں، جب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں مسلمانوں کا لشکر چلا ہے جنگ قادسیہ کے لیے،
ایک طرف مختصر سے حضور کے غلام مختصر سے ہیں، چند ہزار کی تعداد میں ہے، دوسری طرف رومن امپائر جو دنیا کی بڑی حکومت اور بڑے جنگجو اور اپنے پوری دنیا میں جو اپنی جنگی طاقت کی وجہ سے مشہور اور بڑے بڑے رستم زماں جن کی لشکروں کو دیکھ کر کانپا کرتے تھے، جن کی ٹانگیں کانپتی تھی، جن کے حوصلے پست ہو جاتے تھے، رات میں جاسوسوں کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ ذرا مسلمانوں کے خیموں کا جائزہ تو لے کر آؤ، مسلمانوں کے خیموں کا جائزہ لے کر آؤ۔ مسلمانوں یہ آپ کی تاریخ ہے، اے گھاگرا کے غیور مسلمانوں یہ آپ کی ہسٹری ہے، یہ ہماری تاریخ ہے۔ ہم دوسرے کی تاریخ کو تو پڑھنے میں بڑی دلچسپی دکھاتے ہیں مگر ہم نے اپنی تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا، ہم اپنے بچوں کو اپنی تاریخ نہیں پڑھاتے ہیں۔ ذرا غور کیجیے، جاسوس گیا ہے مسلمانوں کے لشکر کی طرف، ان کے خیموں کی طرف، رات کا حصہ ہے، رات کے حصے میں پہنچا ہے۔ پہنچنے کے بعد اس نے کیا دیکھا کہ مسلمان حالت سجدہ میں، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا، کوئی اپنے رب کے حضور ہاتھوں کو اٹھا کر کر رہا۔ وہ لوٹا اور لوٹ کر اپنے بادشاہ کو آ کر اطلاع دی ہے، بادشاہ اے شہنشاہ اپنے لشکر کا رخ گھما لو، تم اس قوم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بادشاہ نے کہا کہ جاسوس آنے والے یہ بتا کیا ہم سے بڑا ان کا لشکر ہے؟ کیا ہماری تلواروں سے زیادہ مضبوط ان کی تلواریں ہیں؟ کیا ہمارے پاس سے زیادہ ان کے پاس تیر و خنجر ہیں؟ کیا ہم سے زیادہ تعداد میں ان کے پاس اونٹ اور گھوڑے ہیں؟ کیا ہم سے زیادہ طاقتور ان کے جوان ہیں؟ آنے والے جاسوس نے کہا تھا اے بادشاہ سنو، ان کے پاس نہ تم سے بڑا لشکر ہے، نہ ان کے پاس تم سے زیادہ مضبوط تلواریں ہیں، نہ ان کے پاس لڑنے کے لیے تم سے زیادہ ہتھیار ہیں، نہ لڑنے کے لیے تم سے زیادہ بظاہر اسباب ہیں۔ بادشاہ نے کہا جب ہم سے بڑا لشکر ان کے پاس نہیں، ہم سے بڑے ہتھیار ان کے پاس نہیں، ہم سے عمدہ ہتھیار ان کے پاس نہیں، ہم سے بڑی تعداد میں وہ نہیں، ہم سے بڑے اسلحے کے ساتھ وہ نہیں، اور تو ہم ہی کو کہہ رہا ہے کہ لشکر کا رخ موڑ لے، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے جو ان کی حالت دیکھی ہے، میں جو ان کو اس حال میں دیکھ کر آیا ہوں، میں نے جو ان کی کنڈیشن اور کیفیت کو دیکھا ہے، اے بادشاہ ان کا مقابلہ اس وقت روئے زمین پر کوئی قوم کرنے والی کوئی قوم روئے زمین پر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بادشاہ نے کہا کیوں؟ کہا کہ سنو بادشاہ سلامت، یہ دن کے اندر، یہ دن کے اجالے میں میدان جنگ میں نظر آتے ہیں، وہیں رات کی تاریکی میں نے دیکھا ہے یہ اپنے رب کے حضور سجدہ کر رہے ہیں، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت قرآن کر رہا ہے، کوئی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر آنکھوں سے آنسو بہا کر اپنے رب سے التجا کر رہا ہے۔ اے بادشاہ تم جنگ لڑنے کے لیے جاتے ہو، دنیاوی اسباب کی بدولت جاتے ہو، تم دنیا میں جنگ لڑنے کے لیے جاتے ہو، مادی طاقت اور قوت کی بنیاد پر جاتے ہو۔ یہ جو جنگ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں مادی طاقت کی بنیاد پر نہیں جا رہے، اپنے رب کے فضل و کرم کی بنیاد پر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اسلام، شان اسلام، سید حضور سنت العلماء صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، فیضان حضور صدر الفاضل اور انڈیا سنی کانفرنس۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن آپ بھی پڑھیے، دین کی تعلیم آپ بھی حاصل کیجئے، اپنے بچوں کو بھی سکھائیے، اپنی بچیوں کو بھی سکھائیے، اس لیے کہ درس قرآن اگر تم نے نہ بھلایا ہوتا، کیا بات ہے، درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان آج جو یہ حالات ہیں ہم کسی کے بھی سر پر رکھ کر ٹھیکرا پھوڑ دیں نہیں، بلکہ اس کی سب سے بڑی اور اہم وجہ ہماری بدعمالیاں ہیں، ہماری بدعمالیاں ہیں۔ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز سے اپنے رشتوں کو کمزور کر لیا۔